ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں۔ مسلمان بھائیوں، جتنے ہی میرے چن ہیں سبھی کی آواز سبحان اللہ سے پورا کالج گونجے، فیصلہ آباد کے اس روڈ پہ پتہ چلے اگر دریاؤں میں سٹریس آیا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا دریاؤں میں بھی سٹریس ہے، اور آپ مطلب جی خوشی سے جھوم جائیں۔ ہمیں تو خوشی ہے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کی، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور پیشاب پیتے تھے، کملی والا آیا، لوگوں نے اللہ کو پوجنا شروع کیا اور زمزم پینا شروع کر دیا۔ اور ہمارے 16 پرو میکس ماڈل آج بھی ریڈ بل پیتے ہیں۔ یہ ریڈ بل کا کیا چکر ہے؟ یہ آئس کا نشہ، یہ بچوں سکولوں کالجوں سے یہ لعنت نکالیں، یہ آئس کا نشہ بچوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ماں کی تمیز ختم، بھائی کی تمیز ختم، عزیزوں کی تمیز ختم، اور اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے میں کس کو گولی مار چکا ہوں۔ تو یہ تعلیمی درسگاہوں میں تو نشے کی لعنت کو جناب ہم نے ڈی ویلیو کرنا تھا، ہم نے اس کی مذمت کرنی تھی، اور جتنے یہ چند مکھن ماں باپ سے پیسے لے کر ایسے ویسے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ان میں اپنے چنوں کو کہوں گا کہ آپ اگر کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو گھر سے زیادہ پیسے لے کر آتا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم تو ڈوبے تھے صنم۔ تو بس آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم نے غلط سوسائٹی کو چوز نہیں کرنا، غلط لڑکے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے یہاں آپ کو اونچی اونچی سیٹوں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے افسر بنے۔ یہ نہ ہو کہ جناب جتھے تسی بیٹھے ہو تو تے پولیس دا چھاپا پوے کہ تیری جیب چ کیے تے سجے کبے کیے تے ادھر کیے تے ادھر کیے۔ نہیں، جتھوں تو لنگے تینوں فورساں سلوٹ مارن کے ساڑھے ملک دا سرمایہ جا رہا ہے۔ آپ کلیپنگ کریں ان کے لیے تھوڑا سا میری بیٹیاں۔ اور لڑکیاں بھی میں نے لاہور میں دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، میں اس پہ نبی ایک کالج یونیورسٹی رائے ونڈ روڈ پہ ادھر خطاب کرنے گیا، تو لڑکی نے بھی سگڑ لگائی ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا واٹ از دس؟ تو وہ کہتی ڈونٹ ٹچ می لائف۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ نے رول ادا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو سنوارنا ہے، اگلا خاندان سنوارنا ہے، معاشرہ سنوارنا ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ میں کہتا ہوں یہ کالج میں شعر تو بہت دیر بعد لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو تعلیم ملتی ہے تو وہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندہ ہوں۔ جتنے اولیاء بنے میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں، اگر دنیا میں سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کر دے، لوری بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، فیصلہ آبادی بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، اسپائرین بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، سارا ملک سارا جہان انبیاء رسولاں دیاں تابعداریاں کر دے، مگر مسلمانوں دنیا میں عورت کو ماں کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء بھی ماں اور باپ کی غلامی کرتے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ آپ کی ماؤں تک یہ آواز پہنچے کہ ہمارے چن بول رہے ہیں۔ دیکھو نا، یہ اپنی بیٹیوں کو میں سمجھانے کے لیے یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ کالج یونیورسٹی میں یہ شعر بعد میں آ کے پڑھتی ہیں،
تو اصل شعر آپ کے لیے ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کراتی۔ ہم مولوی، اسکالر اور بڑے بڑے علامہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے سب سے زیادہ جس نے پہچان کرائی ہے وہ ہماری ماں اور باپ ہوتا ہے کہ ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ ربیع الاول میں جب مولویوں کو پروٹوکول دیتے ہیں نا تو تھوڑے سے پھول لے کے جب ربیع الاول کا سورج طلوع ہو تو اپنی ماما پاپا کو اس طرح پھول اتار کے، یہ طریقہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، اس طرح پھول اتار کے اپنی ماما پاپا کو وہ پوچھیں کہ بیٹا خیر ہے، تو کہنا مدنی صاحب آئے تو وہ ہمیں بتا کے گئے کہ یہ پھول اس لیے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ تھے، نہ سمجھ تھے، اور جب کسی مسجد میں بھی نہیں ہم گئے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے آنے سے سارے جہان کو عزت ملی ہے۔ تو سب سے پہلے سلوٹ تو آپ کے ماں باپ کو بنتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام بھی بعد میں ملتے ہیں آپ کو، ہاں جی، یہ ادھر آپ کی تربیت کرتے ماں باپ گھر میں۔ اور میں ٹیچر حضرات سے کہوں گا جتنے یہ میرے چاند بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، ہمارے قابل فخر ہے اور قابل عزت ہے، انہوں نے چاہیے تہاڈی پوری رپورٹ ادھر ڈیٹا ٹرانسفر کرن کدھر پر جدھر تانوں مال ملدا ماں باپ والوں، پوری رپورٹ تہاڈی دین تیار کر کے۔ کئی منڈے استاد نہ بڑا پیار پا لیندے نے، استاد جی پلیز یہاں مجھے کچھ کہہ لیں مگر میرے گھر رپورٹ نہ جائے۔ ہاں، تو آپ اساتذہ کے لیے کلیپنگ کریں تاکہ وہ پورا ڈیٹا جائے۔ آپ کے پاس یہ بچے امانت ہیں، جتنے استاد بیٹھے ہیں نا یہ بچے آپ کے پاس امانت ماں باپ بھیجتا ہے۔ اسی جڑے سکولے پڑھتے ہیں ساڈے ٹیچر، وہ تو موبائل دا تے دور نہیں سی، 2002 چان کے جنہوں لوگوں کو پیسے آئے تو موبائل آئے، تو اسی جتنے بچے پڑھتے ہیں سکولے ساڈے ماسٹر ساڈے ٹیچر جا کے گھر پوچھ کے آ کے آندے سی اے تہاڈا منڈا کل سکولے نہیں آیا، تے اسی اگلے دن گھروں بھی مار کھا کے تے ادھروں بھی آنا، تے گھروں ٹیچر نے جا کے جدو شکایت کر دینی نا تو ماں نے کہنا تیری شکایت آ گئی۔ سب تو اوکھا کام گھراں چ ہوندا سی کہ دی شکایت آنا۔ ہن اللہ معاف کرے ٹیچر ذرا کو ہاتھ لا دے تے میں چلا اپنے پاپا کو، تے پاپا آندیاں ہی کہندا تہاڈی جرت کیویں پئی میرے منڈے نوں ہاتھ لاؤن دی؟ تے بس پھر جدو منڈا وگڑدا ہے نا پھر ماپے ہاتھ لا کے ویندے او ہو کدی ٹیچر دا ڈر رہن دیندے۔ تو ٹیچر کا ڈر ہونا چاہیے بچے کے دل میں، مگر ہمارے اسکولوں میں یہ مار نہیں پیار، مگر ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کو دبکے میں رکھتا ہے، ٹیچر کی اگر کلاس میں روب نہیں ہوگا تو بچہ ڈرے گا نہیں، پڑھے گا نہیں۔ تو میں سارے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ شکایت مت، یہ موبائل کا دور ہے، بس آج یہ ساڑھے ٹیچر نے کوئی ایسی ویسی لینگویج بولی نا ہم ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں گے، تو کر دیں۔ ٹیچر تو چلو 2 منٹ اپنے کلاس میں اپنے اسٹاف میں کوئی برداشت کر لے گا ایسی بات، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کے آئے، تو آپ کس طرح اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھا اور اس کا بھائی گھر میں کام کرتا تھا۔ سنیں ذرا، سیرت کا یہ مہینہ ہے کہ آپ کی سیرت کو فالو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بچے بات کی ہے تم نے، کہتے ہیں یہ نکما کھاتا پیتا میرے نابیلا کاروبار سے اور ادھر بیٹھا رہتا، اس کو کیا پتہ ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اصحاب صفہ پہ پڑھ رہا ہے، اسپائرین، آپ بہت عظیم لوگ ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے کملی والے محبوب نے جدوں کان چ آواز سنی، آپ نے بلایا کہ آج تو بعد انہیں گل نہیں کرنی کہ میں کمانا تے ویلا بہ کے پردہ کھاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا کہ اللہ ایدی وجہ تو تینوں رزق دے رہا ہوئے کہ دین اسلام دی خدمت کر رہا پڑھ رہا ہے، لہٰذا
اگر ایک بچہ گھر میں کماتا ہے اور دوسرے پڑھتے ہیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے یہ گھر میں پیغام پہنچائیں، سارے ماں باپ تک یہ ویڈیو چلے جانی ہے، اسپائر کالج فیصلہ آباد کیمپس کی پورے ملک میں نیٹ پہ چلی جانی ہے۔ میں سب کو کہوں گا اگر آپ کی قسمت میں تھوڑا پڑھنا لکھنا تھا مگر آپ کوشش کریں اپنی کمائی سے اپنی ساری نسل کو پڑھائیں تاکہ علم نور دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ نے تعلیم کو عام کیا ہے۔ ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں۔ مسلمان بھائیوں جتنے ہی میرے چن ہیں سبھی کی آواز سبحان اللہ سے پورا کالج گونجے، فیصلہ آباد کے اس روڈ پہ پتہ چلے اگر دریاؤں میں سٹریس آیا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا دریاؤں میں بھی سٹریس ہے، اور آپ مطلب جی خوشی سے جھوم جائیں۔ ہمیں تو خوشی ہے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کی، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے، حضور کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور پیشاب پیتے تھے، کملی والا آیا لوگوں نے اللہ کو پوجنا شروع کیا اور زمزم پینا شروع کر دیا۔ اور ہمارے 16 پرو میکس ماڈل آج بھی ریڈ بل پیتے ہیں۔ یہ ریڈ بل کا کیا چکر ہے؟ یہ آئس کا نشہ، یہ بچوں سکولوں کالجوں سے یہ لعنت نکالیں، یہ آئس کا نشہ بچوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ماں کی تمیز ختم، بھائی کی تمیز ختم، عزیزوں کی تمیز ختم، اور اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا میں کس کو گولی مار چکا ہوں۔ تو یہ تعلیمی درسگاہوں میں تو نشے کی لعنت کو جناب ہم نے ڈی ویلیو کرنا تھا، ہم نے اس کی مذمت کرنی تھی، اور جتنے یہ چند مکھن ماں باپ سے پیسے لے کر ایسے ویسے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ان میں اپنے چنوں کو کہوں گا کہ آپ اگر کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو گھر سے زیادہ پیسے لے کر آتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا شروع کر دیا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم تو ڈوبے تھے صنم۔ تو بس آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم نے غلط سوسائٹی کو چوز نہیں کرنا، غلط لڑکے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے یہاں آپ کو اونچی اونچی سیٹوں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے افسر بنے۔ یہ نہ ہو کہ جناب جتھے تسی بیٹھے ہو تو تے پولیس دا چھاپا پوے کہ تیری جیب چ کیے تے سجے کھبے کیے تے ادھر کیے تے ادھر کیے۔ نہیں جتھوں تو لنگے تینو فورساں سلوٹ مارن کے ساڑے ملک دا سرمایہ جا رہا ہے۔ آپ کلیپنگ کریں ان کے لیے تھوڑا سا میری بیٹیاں اور لڑکیاں بھی میں نے لاہور میں دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، میں نبی ایک کالج یونیورسٹی رائیونڈ روڈ پہ ادھر خطاب کرنے گیا تو لڑکی نے بھی سگڑ لگائی ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا واٹ از دس؟ تو وہ کہتی ڈونٹ ٹچ می لائف۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ نے رول ادا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو سنوارنا ہے، اگلا خاندان سنوارنا ہے، معاشرہ سنوارنا ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں میں کہتا ہوں یہ کالج میں شعر تو بہت دیر بعد لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو تعلیم ملتی ہے تو وہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندہ ہوں۔ جتنے اولیاء بنے میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں، اگر دنیا میں سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کر دے، لوری بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، فیصلہ آبادی بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، اسپائرین بھی نبیاں دی تابعداری کر دے، سارا ملک سارا جہان انبیاء رسولاں دیاں تابعداریاں کر دے، مگر مسلمانوں دنیا میں عورت کو ماں کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء بھی ماں اور باپ کی غلامی کرتے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ آپ کی ماؤں تک یہ آواز پہنچے کہ ہمارے چن بول رہے ہیں۔
देखो ना, ये अपनी बेटियों को मैं समझाने के लिए ये समझा दिया है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये शेर बाद में आके पढ़ती हैं, तो असल शेर आपके लिए है, किस्मत नूए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। सबसे पहला जो रोल होता है वो माँ का होता है कि वो अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल की पहचान कराती। हम मौलवी, स्कॉलर और बड़े बड़े अलामा बाद में पैदा होते हैं, पहले सबसे ज़्यादा जिसने पहचान कराई है वो हमारी माँ और बाप होता है कि हम किस नबी को मानने वाले हैं। तो आप रबीउल अव्वल में जब मौलवियों को प्रोटोकॉल देते हैं ना, तो थोड़े से फूल लेके जब रबीउल अव्वल का सूरज तलू हो तो अपनी मामा पापा को इस तरह फूल उतार के, ये तरीका तो आपको पहले ही आता है, इस तरह फूल उतार के अपनी मामा पापा को वो पूछें कि बेटा खैर, तो कहना मदनी साहब आए तो वो हमें बता के गए कि ये फूल इसलिए हम आपको पेश कर रहे हैं कि हम कुछ भी ना थे, ना समझ थे, और जब किसी मस्जिद में भी नहीं हम गए थे तो आपने हमें बताया था कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसके आने से सारे जहान को इज़्ज़त मिली है। तो सबसे पहले सलूट तो आपके माँ बाप को बनता है, ये असातिज़ा कराम भी बाद में मिलते हैं आपको। हाँ जी, ये इधर आपकी तरबियत करते माँ बाप घर में। और मैं टीचर हज़रात से कहूँगा, जितने ये मेरे चंद बैठे हैं ना कुर्सियों पे, हमारे काबिल फ़ख्र है और काबिल इज़्ज़त है, इन्होंने चाहिए ताड़ी पूरी पूरी रिपोर्ट इधर डाटा ट्रांसफ़र करन, किधर पर जिधरों तुहानू माल मिलता माँ बाप वालों, पूरी पूरी रिपोर्ट ताड़ी देन तैयार करके। कई मुंडे उस्ताद ना बड़ा प्यार पा लेंदे ने, उस्ताद जी प्लीज़ यहाँ मुझे कुछ कह लें मगर मेरे घर रिपोर्ट ना जाए। हाँ, तो आप असातिज़ा के लिए क्लैपिंग करें ताकि वो पूरा पूरा डाटा जाए भेजने। आपके पास ये बच्चे अमानत हैं, जितने उस्ताद बैठे हैं ना, ये बच्चे आपके पास अमानत माँ बाप भेजता है। असी जड़े स्कूले पढ़ते हैं साढ़े टीचर, उदो मोबाइल का तो दौर नहीं सी, 2002 दो आन के जो लोगों को पैसे आए तो मोबाइल आया, तो असी जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूले, साढ़े मास्टर साढ़े टीचर जाके घर पुछ के आके आते सी, ए तुहाडा मुंडा कल स्कूले नहीं आया, तो असी अगले दिन घरों भी मार खा के तो इधरों भी आना, तो घरों टीचर ने जाके जो शिकायत कर देनी ना, तो माँ ने कहना तेरी शिकायत आ गई। सब तो औखा काम घर च हुंदा ही कि शिकायत आना। हुण अल्लाह माफ़ करे, टीचर जरा को हथ ला दे तो मैं चला अपने पापा को, तो पापा आंदियां ही कहंदा तुहाडी जुरत किवें पई मेरे मुंडे नूं हथ लाउण दी। तो बस फिर जो मुंडा बिगड़दा ना, फिर मापे हथ ला ला के वेंदे, ओहो कदी टीचर का डर रहन देंदे। तो टीचर का डर होना चाहिए बच्चे के दिल में। मगर हमारे स्कूलों में ये मार नहीं प्यार, मगर माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों को दबके में रखता है, टीचर की अगर क्लास में रोब नहीं होगा तो बच्चा डरेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। तो मैं सारे बच्चों को समझाता हूँ कि आप शिकायत मत, ये मोबाइल का दौर है, बस आज जो साढ़े टीचर ने कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज बोली ना, हम वीडियो बना के वायरल कर देंगे, तो कर दें। टीचर तो चलो 2 मिनट अपने क्लास में अपने स्टाफ में कोई बर्दाश्त कर लेगा ऐसी बात, मगर आप कामयाब नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत बन के आए, तो आप किस तरह अपने सहाबा को पढ़ाते थे कि एक सहाबी आपके पास बैठा और उसका भाई घर में काम करता था। सुने ज़रा, सीरत का ये महीना है कि आपकी सीरत को फॉलो करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे बच्चे बात की है तुमने, कहते हैं ये नकम्मा खाता पीता मेरे नाबे वाला कारोबार से और इधर बैठा रहता, उसको क्या पता है ये मदीना यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, असहाबे सुफ़ा पे पढ़ रहा है, एस्पायरियन। आप बहुत अजीम लोग हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं। मेरे कमली वाले महबूब ने जदों कान च आवाज़ सुनी, आपने बुलाया कि आज तो बाद इन्हें गल नहीं करनी कि मैं कमाना ते वेला बह के पढ़दा खांदा है। मेरे नबी ने फरमाया, हो सकता कि अल्लाह एदी वजह तो तेनू रिज़्क दे रहा है कि दीन इस्लाम
دی خدمت کر رہا پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر ایک بچہ گھر میں کماتا ہے اور دوسرے پڑھتے ہیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے یہ گھر میں پیغام پہنچائیں، سارے ماں باپ تک یہ ویڈیو چلے جانی ہے، اسپائر کالج فیصلہ آباد کیمپس کی پورے ملک میں نیٹ پہ چلی جانی ہے۔ میں سب کو کہوں گا اگر آپ کی قسمت میں تھوڑا پڑھنا لکھنا تھا مگر آپ کوشش کریں اپنی کمائی سے اپنی ساری نسل کو پڑھائیں تاکہ علم نور دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ نے تعلیم کو عام کیا ہے۔